صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابی بن خاب رضی اللہ عنہ کی تعلیم۔ حضرت ابی بن خاب رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا۔ اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری ابی بن خاب ہیں۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن پاک کا ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرتے خوشی سے رونے لگے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جگنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہے تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، انعام کی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ دکھلاوے کے لیے کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر اور دکھلاوا کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ تھوڑی سی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی ذمہ داری لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء، زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے کہ وہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کدو، دودھی کے فوائد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو دودھی تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ نوٹ: اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذا فراہم کرتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تم کو بڑی ہی اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں۔